السلام علیکم ناظرین. آج آپ کی آواز میں ہمارے ساتھ ایک نئی ہستی، ایک نئی پرسنالٹی شامل ہوئی ہیں، اور جن کا مقام وہ نوحہ، ویسے تو وہ نوحہ خان ہیں، اور لیکن ان کو بہت زیادہ ماشاءاللہ دینی نالج بھی ہے. اور یہ ہمیں آج ہم لوگ کے ساتھ روبرو اس چینل میں، آپ کی آواز میں، اس ایپیسوڈ میں یہ بتائیں گی ہم لوگ کو جو اسلام میں مرتبہ ہے ہم لوگ کی شہزادی بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہا، جو ہمارے پاک پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی صاحبزادی ہیں، ان کی امپورٹنس، ان کا مرتبہ آئیے ہم ان سے جانتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو میری طرف سے سلام، اور بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا ارے اور مجھے عزت بخشی. جی جی اور میں کیا ہی دیکھیے بتا سکتی ہوں، کیا ہی ذکر کر سکتی ہوں. ہم حقیر ہیں، اور کہتے نہیں ہیں کہ جتنے بھی تمام دنیا ہے وہ ختم ہو جائے، اپنی اپنی بالکل اختتام پر ہو، اور ہم بیٹھیں اور فضائل بیان کریں شہزادی کے خصوصاً، تو بھی کم ہے. بے شک. اور ان کی فضیلت تو دیکھیے زمانے پر آیا ہے کہ شہزادی کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی باپ کی بیٹی بھی ہیں اور ماں بھی، خاتون جنت بھی خاتون ہیں جنت ماشاءاللہ. ہیں. اور ان کا مرتبہ بہت عظیم ہے، بہت بالا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے یہ کہا کہ ہم تمہیں کوثر عطا کر رہے ہیں. یہ ایک سب جی سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے بے کہ شک. جو لوگ تانا دیتے تھے ابتر کا، جی تو ان کے منہ پر یہ تماچا تھا. بالکل. اور جو نسل چلی، اور سب جانتے ہیں کہ مولا علی جی سے جو پھر اس کے بعد، اور وہ تمام چیزیں بہرحال تمام واقف ہیں تمام چیزوں سے. جتنی بھی شہزادی کی فضیلت ہے وہ دنیا سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اور شہزادی کی جو ایک معمول تھا زندگی میں، ہم بہت چھوٹے ہیں اس چیز کے لیے کہ اس کو ڈیفائن بھی کر سکیں. ابھی ہماری بات یہ ہو بھی رہی تھی کہ گھر میں جو ہم کام کرتے ہیں اپنے، تو کس قدر مصروفیت ہو جاتی ہے. ہم اور بھی چیزوں کو لے کر کے چلتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ کام باہر کے لگے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ گھر کی بھی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. تو کوئی گھر میں اگر ہیلپ کرنے کے لیے اگر کوئی ہوتا ہے تو ایک بہت آسرا مل جاتا ہے. تو شہزادی کا حسب معمول یہ تھا کہ ایک دن وہ گھر کے تمام کام انجام دیتی تھیں، اور ایک دن جناب فضہ. تو شہزادی کونین، جی جی ایسی شخصیت، ایسی ہستی، اور اس کا معمول کیا ہے زندگی کا کہ گھر کے کاموں کو بھی ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. ڈیوائڈ آپ کیا ہوا عدل دیکھیے ہے. ذرا جی شہزادی کا. ماشاءاللہ. اور میں یہی کہوں گی کہ ہمیں اگر ہم تھوڑا سا بھی چاہتے ہیں نا اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اپنا رول ماڈل سمجھ کر کے جی جی شہزادی کو، اور اپنی زندگی میں اگر ان چیزوں کو لانا چاہتے ہیں، تو شہزادی کی جو زندگی ہے اس پہ نظر ڈالیں تو ہمیں ملے گا کہ لوگ تھوڑا سا بھی کچھ آنے پر لوگوں کے بالکل رویے بدل جاتے ہیں. اور شہزادی کونین، دو جہاں کی ملکہ، ماشاءاللہ صحیح اور بات. ایسا کنٹریبیوشن ان کا لے کر کے گھر کے کاموں کو بھی. تو یہ ایک بہت بڑی، میں یہ کہوں گی کہ ایک بہت بڑا سبق جی ہے تمام کے لیے، اور جو بھی ابھی یہ ینگ جنریشن ہے ان کے لیے خصوصاً، بالکل. جو تھوڑے سے بھی کام میں اگر آ جاتا ہے تو اس سے گھبرا جاتے ہیں، اور فکریں ذمہ بڑھ داریوں جاتی کو، ہیں کہ ہاں آپ کیسے مینج اب کیسے ہوگا. مینج ہوگا. تو اگر آپ پھر معمول دیکھیں شہزادی کا، تو آپ بالکل کلیئر ہو جائیں گے. آپ اس چیز کے لیے تو بالکل کلیئر ہو جائیں گے کہ آپ کا کوئی وجود نہیں ہے. جی جی کہاں وہ شہزادی، اور پھر اس کے بعد ان کے کام جس طرح سے بھی وہ درس بھی دے رہی ہیں، وہ جی جی تمام گھر کے کام انجام دے رہی ہیں، وہ بچوں کو بھی دیکھیے شہزادی نے چکی تک چلائی ہے. اور ان کا مرتبہ، ان کی فضیلت وہی ہے نا کہ میں اپنے ناقص زبان سے کیا بیان کروں جی 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 گی. میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں شہزادی کا نام بھی لیتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل. اور بالکل میں لہن میں پڑھنے کی عادی ہوں، جی اور مجھ سے بہت زیادہ گویائی تو نہیں ہوتی ہے، اور میں لفاظی بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ ایسے یہ نام ہے نا کہ یہاں پر آ کر کے آپ اپنا سر خم کر لیتے ہیں. کوئی الفاظ آپ کی زبان سے نکلتے ہی نہیں ہیں، اور وہ صرف اور صرف شہزادی جانتی ہیں کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے، اور بے ہم کس شک. طرح سے یہ
ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ ان کا مرتبہ، ان کی منزلت کیا ہے. اور اتنی ہی بس بات کہوں گی اخیر میں شہزادی کے حوالے سے کہ حجاب ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. اگر دیکھیے ہم نہیں کچھ تو ہم ایک سٹیپ تو لے سکتے ہیں. بالکل بہت امپورٹنٹ آج بات کل آپ نے دیکھیے بتائی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں بہت زیادہ، میں بالکل بھی، میں بھی کوشش ہی کر رہی ہوں، میں بھی کوشش ہی کر رہی ہوں، میں بھی ٹرائی کر رہی ہوں، اور بس یہ چاہتی ہوں کہ اس منزل تک پہنچ جاؤں کہ جس پہ جانا چاہ رہی ہوں. اور بس اتنا ہی کہوں گی کہ نہیں بہت تو اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے سر کو ڈھک سکیں. جو واجب پردہ ہے، ابھی ایک کے حوالے سے جو ہے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ آپ واجب پردہ تو کر ہی سکتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ واجب پردہ یہ ہے کہ آپ مطلب جو پیروں کا جو نماز پر ہم جو آتے ہیں نا، جو ہمارے لیے وہ واجب ہے نا کہ ہمارے پیر ڈھکے ہونے چاہیے جی اور ہمارا چہرہ ہمارا چہرہ. عیاں ہونا چاہیے. تو بس اس حوالے سے بس مجھے تھوڑا سا میں نے ایک بات، مجھے ایک اخیر بات یہ کرنی ہے پردے کے حوالے سے، چونکہ میں بھی ٹرائی ہی کر رہی ہوں، اور جو آج کل کی جو جنریشن ہے اس کو بس ایک میسج میں پہنچانا چاہتی ہوں، بلکہ میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتی، پتہ نہیں میں یہ بات کرنے کے لیے میں ہوں بھی صحیح کہ نہیں. لیکن ابھی ایک ہمارے مولانا صاحب ہیں اور مجھے ان کی مجلسیں بہت پسند ہیں، مولانا ضمیر جعفری صاحب. انہوں نے بھی ابھی اپنی ایک مجلس میں یہ تقریر کری کہ جو واجب پردہ ہے، ہمارا چہرہ اگر نہیں کوئی میک اپ یا کوئی ایسی زیبائش کی چیز ہے تو، اور باقی جو نماز کے لیے جو ہے احکام جی کہ ہمارے پیر پورے ڈھکے ہونے چاہیے اور ہمارا فیس عیاں ہونا چاہیے، چہرہ مطلب ہمارا عیاں ہمارے ہونا جو چاہیے. ویورس ہیں ان کو آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جو کنسیپٹ ہے، جو مطلب اور بھی تمام خاتونیں ہیں جو ینگ جنریشن میں، جی ماڈرنائزیشن اپنی ایک رول پلے کرتا ہے. جی آج کے زمانے میں آپ کو پریکٹیکل رہنا ہے، تمام بالکل چیزیں جانا ہے، کچھ بالکل پارٹیز ہوتی ہیں انسان وہاں بھی جاتا ہے اپنے، بالکل بالکل تو ساری چیزیں ہوتی ہیں، جی مگر اس کے ساتھ ساتھ اس دائرے میں جائیں کہ مطلب جو ہماری ظاہر سی بات ہے کہ شہزادی کا جو ایک میسج ہے کہ پوری کورڈ کر کے ایک پورا وہ مطلب بالکل ایک دائرہ سیٹ کر کے، تو اس بالکل کی جو امپورٹنس ہے وہ تھوڑا سا ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو اور بچیاں سن رہی ہیں یا جی جو وہی نورین بھائی صاحب کہ میں نے ابھی اس چیز پر میں نے کہا نا کہ میں اپنے آپ کو اس لائق ہی نہیں سمجھتی ہوں کہ میں پردے پہ کچھ، کیونکہ میں خود منظر عام پر ہوں، لوگ طرح طرح کی خود میرے اوپر ایلیگیشنز لگاتے ہیں، ہم تو وہی ہر طرح کی چیزیں فیس کرنے کے عادی ہو گئے ہیں. بہرحال ہم بھی کوشش ہی کرتے ہیں کہ ہم اتنا کر سکیں کہ جو ہماری بچیاں ہم سے انسپائر ہو رہی ہیں تو انہیں کچھ بھی غلط بریف نہ ہو، جی ایک اچھا پیغام پہنچے. اور میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے جب ہم اپنے کوئی ہمارے پاس ایسا ہنر ہے اور ہمیں اللہ نے وہ صلاحیت پیدا کی جی ہمارے اندر، میں بس ایک ایگزامپل سیٹ کر رہی ہوں کہ اگر میرے پاس مثلا اچھی آواز ہے تو ہم اس کا غلط استعمال نہیں کر رہے، ہم ذکر اہل بیت کر رہے ہیں، ہم کوئی موسیقی کی طرف تو اپنے آپ کو نہیں لے کر گئے، اور ہم نے کسی بھی اس طرح کی فیلڈ میں اپنے آپ کو نہیں ڈھالا. جی ہم جی نے کیا چنا؟ ہم نے ذکر اہل بیت علیہ السلام کو بالکل، چنا. الحمدللہ بہت اچھی الحمدللہ. بات ہے. اگر دیکھیے بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں، میں کسی کا بھی نام نہیں لوں گی، بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ ہمارے شیعہ ہی گھرانے سے آتی ہیں لڑکیاں، سید ہیں، اور پھر وہ سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو بہت غلط پورٹری کرتی ہیں، غلط طرح سے اپنے آپ کو شائع کرتی ہیں. تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے، میں جج نہیں کر رہی کسی کو بھی، کیونکہ اللہ سب کے حساب اور کتاب لینے والا ہے، بے اپنے شک. اپنے اعمال جو ہیں وہ سب کو خود لے کر جانے ہیں اپنی خود قبروں میں. تو میں نہیں کہہ رہی، کسی کو بھی نہیں جج کر رہی، بٹ اتنا تو میں، میرے خیال سے یہ کہیں نہ کہیں سے مجھے آگاہی ہوئی ہے، اور کرم مولا عباس ہے کہ جو میں زیارت پر گئی اور وہاں بھی مجھے آگاہی ہوئی کہ تم کچھ غلط نہیں کر رہی، تم مولا کا ذکر کر رہی ہو، تمہاری نیت صاف ہے. تو مجھے جب ایسا لگا، کچھ مجھے آگاہیاں ہوئی، تو میں نے اسے پھر کنٹینیو رکھا، اور مخالفین بولتے رہے، مجھے فرق نہیں پڑتا. اور ہاں، آپ نے جو یہ بات کری نا کہ معاشرے کو لے کر کے ہمیں چیزیں چلنی پڑتی ہیں، ہمارا ایک سرکل ہوتا ہے، ہمیں سوشل بھی ہونا پڑتا ہے، تمام چیزیں لے کر. ابھی ہماری ایک بہن تھی، وہ کل یہ بتا رہی تھیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کو لندن بھیجا ہوا ہے پڑھنے کے لیے، اچھا تو وہ وہاں پر بھی رہ کر کے اپنا مکمل جو ان کا ایک شرعی پردہ ہے وہ وہاں پر وہ کیری کر کے ساری چیزیں کر رہی ہیں.
جی، تو مجھے جی۔ بہت خوبصورت لگی یہ بات, مجھے بہت اڈور کری یہ بات کہ دیکھیے وہاں پر رہ کر بھی جی، انہوں نے جی۔ ایک سیٹ کرا ہوا ہے اس چیز کا بہت بڑی ایگزامپل بات کہ ہے۔ وہ پردے میں رہ کر اور وہ اپنی اسٹڈی بھی حاصل کر رہی ہیں اور ایک اچھا پورٹری کر رہی ہیں جی، اسلام کو اور شریعت کو. جی۔ تو بس یہی ہے کہ اور میں کیا کہوں کہ اگر دیکھیے کرنا چاہتی ہیں لڑکیاں تو وہ کر سکتی ہیں, ینگ جنریشن کر سکتی ہیں, ورنہ تو پھر وہ بس یہ ہے مائنڈ کہ کو اس لوگوں طرف کے پاس ڈائیورٹ کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ تو پھر جو نہیں کرنا چاہتے نا جی، وہ پھر وہ بہت سی ایسی باتیں کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنی طرح سے شریعت کو موڑنا چاہتے ہیں. بالکل، بالکل۔ تو بس پھر بھی میں اخیر یہی بات کروں گی کہ میں نہیں سمجھتی خود کو اصلاح کہ میں پردے پر کوئی گفتگو کروں, لیکن پھر بھی بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ مجھ گناہگار کو مولا نے اپنے در پر بارہا بلایا ہے اور مجھے کئی آگاہیاں ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے میں کنٹینیو اپنی ذاکری کو کر رہی ہوں. میں لہن میں پڑھتی ہوں, ٹھیک ہے, اس کے حوالے سے بڑے فتوے ہیں, بہت سی چیزیں ہیں, لیکن بس صرف مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری نیت صاف ہے اور میں جو بھی کر رہی ہوں اور شہزادی میری نیت جانتی ہیں اور وہ بہت تمام زبردست کام جو بات۔ بھی میں کر رہی ہوں وہ صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر چلنے کے لیے اور صرف میری آواز میں نے وقف کر دی ہے اہل بیت کے ذکر کے لیے. بس نہیں, بہت بس اچھی آپ نے باتیں بتائیں, بہت زبردست. اور اس سے میں امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے ویورز اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز میں, اور وہ ان سب چیزوں کو سمجھیں گے اور ایک بار سوچیں گے کہ ہر چیز کی ایک امپورٹنس ہوتی ہے. اسی طرح سے خاص طور سے جب ہماری شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہا نے ایک میسیج ڈائریکٹ آیا ہے تو اس کو جہاں تک کہ ہو سکے فالو بھی کریں بالکل اور اسپریڈ بھی کریں. بے شک. تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت ہمارے ساتھ خود امینہ زہرا صاحبہ جو یہاں پہ تشریف فرما ہے, انہوں نے کتنی زبردست باتیں ہم لوگ کو بتائیں. اگلے سیزن میں انشاءاللہ ایک نئی پرسنالٹی کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی, اور آپ ہم کو دیکھتے رہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ. آداب.